اللہ اس جمعہ المبارک کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اللہ ہمیں برکتیں رحمتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مقدس رمضان المبارک میں ان 4 چیزوں کی طرف حضور علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 4 چیزیں جن میں 2 صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں، ان میں سے 2 کام اللہ کی رضا کے لیے، ایک کلمہ طیبہ اور ایک استغفار کرنا، اور دوسرے 2 جنت کی طلب اور جہنم سے آزادی کی پناہ رب سے مانگنا۔ ان 4 چیزوں کی طرف حضور علیہ السلام نے خصوصی توجہ دلائی ہے کہ ہمیشہ بندہ روزہ رکھ کر زبان پر کلمہ طیبہ جاری رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں بولنے سے، لوگوں میں بیٹھنے سے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان سے کسی کی غیبت نکل جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب ہو سکتا ہے، مقصد ہے، کیونکہ محبوب کا ایک ایک جملہ مقصد سے بھرا ہوتا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سونے سے پہلے ہر لمحہ جب وقت میسر آئے ہمیں چاہیے کہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، محبوب ہم غلاموں کو، اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا بار الہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو میں وظیفہ ہمیشہ کرتا رہوں، جو میں وظیفہ ہمیشہ کرتا رہوں۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کرتے ہیں یا بار الہ، یہ لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا کلیم ہوں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا اہم ہے، اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں رکھ دی جائیں تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہے، اس کا وزن زیادہ ہے۔ 7 زمینیں 7 آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ مشکات شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مزید، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے، اس امت میں ہم گناہ گاروں میں سے اللہ ایک شخص کو کھڑا کرے گا، ایک شخص کھڑا ہوگا، اس کے نامہ اعمال دیکھا جائے گا اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ سارے کھاتے، سارے دفتر، سارے رجسٹر، اس کی کتابیں گناہوں سے بھری ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 99 اس کے جناب رجسٹر ہوں گے، اس کے نامہ اعمال کے وہ 99 ہوں گے، کھاتے اتنے بڑے بڑے، دفتر اس کے کھولے جائیں گے، کھولے جا رہے، گناہ 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 لکھا ہوا ہے، دوسرے میں بھی گناہ لکھا ہوا ہے، تیسرے میں بھی گناہ کر لے، اس طرح 99 اس کے دفتر کھولے گئے تو سب میں ہی گناہ گار لکھا ہوا ہے، سب میں گناہ گار لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا اب تیرے ساتھ کیا حشر ہونا چاہیے، کیا تو ان گناہوں کو مانتا ہے کہ تو نے گناہ کیے، یا تجھے یہ شک تو نہیں کہ فرشتوں نے تیرے ساتھ ڈنڈی مار لی ہو کہ تیرے کھاتے میں سارے گناہ لکھ دیے ہوں، تو نیکی کرتا رہا ہو، تیرے کھاتے میں گناہ لکھے گئے۔ عرض کرتا ہے یا بار الہ مجھے تیرے فرشتوں پر بھروسہ ہے، میں نہیں سوچ سکتا کہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، یا اللہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تیرے فرشتوں نے صحیح لکھا ہے، حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے صحیح لکھا ہے، میں بھی گناہ گار ہوں۔ اللہ فرمائے گا پھر تو گناہ گار ہے، تو مانتا بھی ہے میرے فرشتوں نے جو کام کیا ہے وہ بھی صحیح کیا ہے، تو اب بتا پھر تیرا حشر کیا ہوگا، اب تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو تولو، 99 دفتر، وہ بڑی بڑی کتابیں، وہ کھاتے ہمارے لکھے ہوئے گناہ، وہ اس بندے کے نامہ اعمال کے ایک اس میزان کے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اب وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا، یہ تو گناہ والا پلڑا میرا زیادہ ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ اللہ کا قرب الہی، رب کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، رب کا رحم اس نے موج دریا جوش مارا، رب کی رحمت نے جوش مارا،
تو رب نے کہا میرے بندے پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی ایسی ہے ہمارے پاس موجود ہے جو انہی دفتروں میں لکھی ہوئی ہے، ایک نیکی ایسی ہے جو اس نیکی کے وزن بھی ابھی تولنا باقی ہے۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، لا الہ الا اللہ، جو اس نے سچے دل سے پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، جو اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا تھا، سچے دل سے پکے ارادے سے اس نے کہا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل مجمل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہر چیز کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب وہ عرض کرے گا یا بار الہ، یہ چھوٹی سی پرچی، اس کے اوپر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ، اور اتنے بڑے بڑے میرے گناہوں کے دفتر، اتنے بڑے بڑے کھاتے، اللہ یہ ایک پرچی، یہ ایک میری نیکی میرے گناہوں کے سامنے کیا کر سکتی ہے؟ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اللہ فرمائے گا تو دیکھ تو صحیح، جو تو نے نیک نیتی کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ میری رحمت کی امید رکھ کر تو نے جو اس وقت پڑھا تھا، آج دیکھ اس کا وزن کتنا ہے۔ اتنے بڑے بڑے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے، اور اللہ فرمائے گا فرشتوں کو یہ ایک پلڑے میں رکھ دو۔ جب وہ کلمہ طیبہ کی لکھی ہوئی پرچی دوسرے کھاتے میں دوسرے میزان پر رکھی گئی تو وہ بندے نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ کلمہ طیبہ جس میں لکھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و لا الہ الا اللہ، جس میں لکھا ہوا تھا اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار جس میں لکھا تھا، اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، میں تو بڑا گناہ گار تھا، تیری رحمت کے صدقے سے اللہ تو نے مجھے معاف فرما دیا۔ ابن ماجہ، مشکات شریف اور ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ رب کی رحمت کی امید جب بندہ رکھ کر ایک سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اس کو اللہ الصمد کہہ دیتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو احد مان لیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، اس کی رحمت کی امید رکھ کر اور رب پر بھروسہ توکل یقین کر کے، تو پھر اس کا وہ ایک سبحان اللہ کہا ہوا، ایک الحمدللہ کہا ہوا، اس کا ایک بار اللہ اکبر کہا ہوا، وہ سارے نامہ اعمال میں بھاری پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی عبادت کریں کسی کو دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری تکبر اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، دل میں بغض کینہ حسد رکھ کر لمبے لمبے سجدے کسی کام کے نہیں، لمبی لمبی عبادتیں کسی کام کے نہیں، عز و انکساری کے ساتھ رب پر توکل اور بھروسہ رکھ کر رب کی بارگاہ میں کیا ہوا ایک سجدہ لمبی لمبی عبادتوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز، پہلا تو کلمہ طیبہ جس کے بارے میں ہم نے مختصر سن لیا، لہذا جب بھی وقت میسر ہو زبانوں پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رہنا چاہیے۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ، یعنی کہ استغفار کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ معافی چاہنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص استغفار کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تمام تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، جو ہر وقت استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دن بھر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ کہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور تمہیں بھی استغفار کی تلقین کرتا ہوں۔ وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جن کو اللہ نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں، ہم تو قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، ہمارا تو کوئی گھنٹہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرتا ہو اللہ معاف فرمائے جو گناہوں میں چلا جا رہا ہو، لیکن ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں خیال کہ ہم نے توبہ کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ اس کو جس نیت کے ساتھ جس ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ استغفر اللہ کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، استغفار ہم نے کتنا پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی پیارے غلاموں، یہ محبوب نے فرمایا کہ دو چیزوں کی کثرت کرنی ہے، کلمہ طیبہ اور استغفار کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ بھی آپ پڑھتے رہا کریں، اور کلمہ طیبہ۔ دوسری بات جو فرمایا جنت کا بیان ہے اور دوزخ کا بیان ہے۔ جنت وہ ایسا مکان ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جہاں پہ فراوانی ہی فراوانی ہے۔ بندہ دل میں خیال کرے گا، سوچے گا، وہ چیز اسے میسر آ جائے گی، وہ چیز اسے مل جائے گی۔ وہاں پہ مشقت
پریشانی تکلیف نام کی کوئی شے نہیں ہے. بندہ جو چاہے مرضی کھائے، جو چاہے مرضی بندہ کرے، نہ کوئی بیمار ہوگا، اسے کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر ہم کھائیں گے تو ہمارا کھایا ہوا کھانا ہضم کیسے ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنتیوں کو ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، وہ ہضم ہو جائے گا سب کچھ، اور اللہ ان کی زبان پر الحمدللہ اور سبحان اللہ کا کلمہ جاری فرما دے گا، جو سانس کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی کہ ہر سانس پہ وہ اس طرح، ہر سانس جس طرح ہماری چلتی رہتی ہے، سانس رک نہیں سکتی، اسی طرح ان کی زبانیں، ان کی زبانوں پر الحمدللہ اور سبحان اللہ چلتا رہے گا. اور جب کسی نعمت کو دیکھیں گے سبحان اللہ کہیں گے، جب الحمدللہ کہیں گے تو ان کا سارا کچھ جو ہے نا وہ پورا ہو چکا ہوگا. دوزخ ایسی وادی، یہ مختصر باتیں ہیں ورنہ بہت چیزیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں. اور دوزخ ایسی وادی، ایسی جگہ جو بڑی سخت ہے. حضور علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ 70 درجے ہوں جہنم کے، جو اس کی آگ ہے، اور 69 کو ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے، اور ان میں سے جو ایک 70واں درجہ بنتا ہے نا، وہ آگ آج دنیا میں ہے. جو دنیا کی تپش ہے نا آگ کی، جو اس کی حرارت ہے، یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ 70واں درجہ ہے آگ کا، اور اس میں کتنی تپش ہے کہ ہم ہاتھ بھی اس کے قریب نہیں کر سکتے. اور یہ آگ اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے جو آہستہ والا عذاب ہے، جس کو تھوڑا عذاب کہتے ہیں آپ، جو تھوڑی سی سزا دینا کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے. اور یہ آگ تو ہوگی نہیں جو دنیا کی آگ ہے، اور وہ آگ حرارت ایسی ہوگی کہ جیسے ہی وہ بندے کو جوتے پہنائے جائیں گے، وہ انسان کا جسم تک، آگے دماغ تک، ذہن ہر چین، دماغ کھول کر اس میں وہ پانی طرح پگھل کر وہ بہہ کر نیچے گر جائے گا، ہر چیز پگھل جائے گی. اللہ اکبر. بندہ خدا آج وقت ہے، رب نے نعمتیں عطا کی ہیں، رب نے موقع دیا ہے، تو ہمیں چاہیے رب کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کر لیں، رب کی رضا کی خاطر جو بھی عبادات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، رب کی رضا کی خاطر. جب رب راضی ہو جائے گا تو سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے.